امام خمینی کا فرمانا ہے جو شیعہ سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ دشمن کا اعلی کار ہے، اور رہبر معظم نے فتویٰ کے ذریعے اور حکم کے ذریعے ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے شرعاً اور جرم ہے قانوناً۔ خب جب ہمارے اکابرین اس تک کھل کے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی جب آپ کے مجتہدین آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جب آیت اللہ سیستانی دامت ظلہ العالی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے، دیوبند کے علماء خوب الحمدللہ بہت سارے آپ نے دیکھا جماعت اسلامی والے دیوبند کے علماء ہیں، طارق جمیل صاحب دیوبند کے علماء میں سے ہیں، کتنے دیوبند کے علماء یہاں وحدت کانفرنس میں کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی اور جگہوں پر کرتے ہیں، اور وہ سب معتقد ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ہم ایک ہو جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ فرقے نہ بنو امت بنو، فرقے نہ بنو امت بنو، فرقے نہ بنو امت بنو۔ اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ایک کلمہ کو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے۔ پھر امت بن کے رہو۔ میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا، تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں ممبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ممبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو، فرقوں میں پڑھ چکے ہو، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ معصوموں کا خون دین کے نام پر، بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ، تو کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھیں۔ اب ہمارا آپ سب سے ایک سوال ہے، ہم فرقہ واریت کو برداشت کیوں کرتے ہیں، تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ ہو سکتا ہے زبان سے ہم ایک دوسرے کو مسلمان ضرور کہیں، لیکن خود سے یہ سوال کیجئے کہ کیا واقعاً دل میں آپ دوسرے فرقے کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور اگر نہیں سمجھتے تو جان لیجئے یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے جو آپ کو دوسرے کے کفر پہ آمادہ کر رہی ہے۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں حقیقی اتحاد عطا کریں۔ اگر آپ واقعاً رسول اللہ کو شاد دیکھنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جان لیجئے کہ رسول اللہ اتحاد سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے مولانا صاحب کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے عقیدے کو اپنے دل سے لگا کے رکھیں، نہ چھوڑیں اپنے عقیدے کو، لیکن دوسرے کی عقیدے کی توہین نہ کریں، ان کی دل آزاری نہ کریں۔ خدا را اتحاد کا پیغام آگے بڑھائیں، اختلاف رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن اختلاف کو علمی طور پہ بیان کریں۔
آخر میں ہماری آپ سب سے ایک گزارش ہے، خدا را ایسے خطیبوں کو، ایسے ذاکروں کو ممبر رسول، ممبر امام علی پہ نہ آنے دیں جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ یہ وقت ہے جب ہمیں اتحاد کی پہلے سے زیادہ، ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ خدا را رسول اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اتحاد کو آگے بڑھائیے، اس اتحاد کے پیغام کو سب تک پہنچائیے۔